ہم نے ایک پریس کانفرنس سنی جو کہ چور مچائے شور کے مترادف ہے، اور اس پریس کانفرنس کرنے والا اس ملک کا ایک سابقہ وزیر اعظم جن کے اوپر خود نیب کا کیس ہے LNG کا، اور خواجہ آصف صاحب ان کے اوپر خود کیس ہے کہ ان کے اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ پیسے آئے ہوئے ہیں، دبئی میں بھی اکاؤنٹ ہے، پاکستان میں بھی اکاؤنٹ ہے، اور اس کے وہ ذرائع ایکسپلین نہیں کر پا رہے۔ احسن اقبال ہیں، ان کے اوپر بھی کیس ہے نیب کا، اور ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو تمام قیادت ہے، اس قیادت کا جو پسندیدہ مشغلہ تھا وہ لوٹ مار تھی، عوام کی خدمت نہیں تھی۔ لہذا آج جتنی تکلیف جو ہے وہ مجھے ان کے چہروں کے اوپر نظر آ رہی تھی، وہ اسی بات کو دیکھ کے نظر آ رہی تھی کہ وہ پریشان اس بات سے تھے کہ جو 34 نکات جب آپ کے علم میں تھا کہ ملک حکومت جو ہے وہ قومی سلامتی کے بلوں کے اوپر کام کر رہی تھی، فیٹف کے بلوں کے اوپر، اس وقت یہی اپوزیشن جس کے اندر مسلم لیگ نواز کی یہ لیڈرشپ جو آج آپ کو پریس کانفرنس میں نظر آ رہی تھی، یہ بہت آگے آگے تھے، اور یہ وہ 34 شکوں کا ان کا تیار کیا گیا نیب کی امینڈمنٹس تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ ہم لاگو کر دیں تو نیب کے ادارے کو جو ہے وہ عملاً طور کے اوپر اس کی ٹانگیں بھی توڑ دیں، اس کے بازو بھی توڑ دیں، اس کی آنکھیں بھی بند کر دیں، اس کے کان بھی بند کر دیں، اور اس کو بالکل ایک اپاہج سا ادارہ بنا دیں۔ اور اس 34 شکوں میں جو چیزیں تھیں وہ تمام وہ چیزیں تھیں جو ان کے لیے NRO تھیں، جس میں لکھا ہوا تھا کہ 1999 سے پچھلے جتنی ان کی کرپشن ہے، یعنی کہ 90 کی دہائی میں جتنی انہوں نے کرپشن کی، جتنی لوٹ مار کی، چاہے وہ موٹر ویز سے کمیشنیں لیں انہوں نے، چاہے وہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ یہ ایک لے کر آئے تھے 1992 کا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے جتنا پیسہ آئے گا اس کا سورس بتانے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں تھی، اس پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت منی لانڈرنگ بھی کی گئی، اس کے تحت بیرون ملک جو ہے وہ اثاثے بھی بنائے گئے، اور اسی کے تحت انہوں نے یہ اپنی جو باہر دولت ہے، جو عوام کے پیسے سے لوٹی ہوئی دولت ہے، اس کا تمام کٹھا چٹھا جو ہے وہ اس کے انڈر کور کیا تھا۔ تو آج اس نیب آرڈیننس کے اوپر ترمیم جو آرڈیننس آیا ہے، اس کے اوپر تنقید کرنے والوں کو پہلے پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے، اور وہ اتنا بڑا ڈاکہ تھا جو کہ دن کی روشنی میں ڈالا گیا تھا شریف خاندان کی طرف سے، وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ان 34 شکوں کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ 1 ارب سے زائد کی جو کرپشن ہے وہ کرپشن نہیں ہے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرپشن ہی ہوتی ہے، چاہے وہ 1 لاکھ کی ہو، 1 کروڑ کی ہو، 10 کروڑ کی ہو، 1 ارب کی ہو، یا اربوں خربوں کی کرپشن ہو، کیونکہ آپ کا حلف آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اقتدار میں آ کے جب اختیار آپ کے پاس ہو تو اس کرسی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ذاتی اثاثے بنائیں۔ اور آج مجھے یہ بات بھی جو ہے وہ افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ آج یہ وہ لوگ جن کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں، یہ کس طریقے سے جو ہے وہ آ کر گلوریفائی کرتے ہیں، اور آ کے کس انداز سے ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ جن کا کبھی احتساب، جن کا کبھی سبجیکٹ ہی نہیں تھا، جو اکاؤنٹیبلٹی کے کبھی بھی حق میں ہی نہیں تھے، جو ہمیشہ مکا کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے، جو ہمیشہ NROs کے پیچھے جو ہے وہ چھپتے رہے ہیں۔ آج تک آپ مجھے بتا دیں کہ پرویز مشرف وردی میں تھے، پوری طاقت میں تھے، انہوں نے پرویز مشرف کو بھی NRO لے لیا تھا، ان کے بھی پاؤں کو ہاتھ لگا کے 10 سال کا معاہدہ کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے، اور آپ کے علم میں ہے
کہ وہ حدیبیہ پیپر کا کیس جو آج تک میرٹ کے اوپر چلا ہی نہیں، اور وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جس طریقے سے قاضی فیملی کے نام کے اوپر باہر سے اکاؤنٹس کھول کے پیسہ یہاں آتا رہا، جس پہ ان کے سمدھی اسحاق ڈار وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے، 161 کے ان کے بیانات مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ کورٹ کے سامنے درج ہوئے تھے، اور اس کے اوپر پوری تحقیقات تھیں کس طریقے سے انہوں نے پیسہ لوٹا ہے۔ ان کے اوپر، ان کی کرپشن کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے میڈیا کے فورمز نے فلمز بنائی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ عجیب ڈھٹائی ہے جو صرف انہی کے پاس ہی ہے کہ ایسا سنجیدہ چہرہ بنا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ پتہ نہیں ان سے کوئی پارسا اور نیک بندہ کوئی نہیں ہے، صرف جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے سے جی مشاورت کا بڑا ان کو شوق ہے، مشاورت کا بہت شوق ہے۔ شہباز شریف کے اوپر 7 ارب روپے کا ٹیٹیوں کا ان کے اوپر کیس ہے، ان کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر۔ سارے خاندان نے ایک ہی بینک، لاہور کا بینک الفلاح سرکولر روڈ کی برانچ ہے، اس میں پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں۔ 2005 میں جب شہباز شریف قرضے لے کے ادھر کہہ رہے تھے کہ میں قرضے لے رہا تھا باہر، اسی 2005 میں سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں ٹیٹیاں گر رہی تھی، اور وہ ایسے نامعلوم افراد ہیں جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کون سا جو ہے وہ منظور پاپڑ والا تھا، محبوب ریڈی والا تھا، کوئی گجرانوالا کا اظہر کباڑیا تھا، جنہوں نے ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے لگائے، جنہوں نے کبھی خواب میں ہی کبھی لندن نہیں گئے۔ شہباز شریف پہ کیس، شہباز شریف کے دونوں بیٹوں کے اوپر نیب کا کیس، ان کی فیملی کے اوپر کیس، اور شہباز شریف کے دونوں بھتیجوں کے اوپر کیس، نواز شریف ان کا بھائی جو ہے ان کے اوپر سزائیں ان کو ہوئی ہیں۔ شہباز شریف کی بھتیجی مریم صفدر کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے اپنا ایون فیلڈ کے محلات کے اندر۔ تو یہ پھر کہتے ہیں جی ہمارے سے مشاورت کریں۔ آپ سے مشاورت کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ پورا کا پورا ٹبر چور ہے، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون سا لگانا ہے۔ یہ تو آپ کی فرمائش جو ہے وہ ہم پوری نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی فرمائش جسٹس ریٹائرڈ قیوم نے پوری کی تھی، جس نے آپ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کیے تھے۔ 2000 نیب جب سے بنا 2016 تک 240 ارب روپیہ ریکوری، پچھلے 4 سال میں 540 ارب روپیہ ریکوری۔ ہم یہ فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی سیاست میں آ کر آپ کے آنے سے پہلے کیا اثاثے تھے، اب آپ کے کیا اثاثے ہیں وہ دیکھیں آپ۔ اور نیب لاز کے اندر جو امینڈمنٹس لائی گئی ہیں وہ ان گڈ فیتھ لائی گئی ہیں، اور جو کلیکٹو فورمز ہیں ڈیسیژن میکنگ کے، کیبنٹ ہے، ای سی سی ہے، سی سی آئی ہے۔ سی سی آئی میں تو سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر کلیکٹو وزڈم اپلائی ہوتا ہے، ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، بڑی سوچ سمجھ کے ہوتی ہے، ڈیلیبریشنز کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، اور اس کا کوئی ایفیکٹ ہماری حکومت کے اوپر تو نہیں آنا۔ جب قانون بن جاتا ہے تو آنے والی کل کو کوئی بھی کیبنٹ ہوگی، کوئی بھی سی سی ہوگی، اس کے اوپر بھی اس کا عمل درآمد ہوگا۔ ٹیکس اویژن، آپ نیب کے پاس پرائیویٹ بزنس مین کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اقدامات ہم نے لیے ہیں، لیکن جو ادارے ہیں وہ ادارے اپنی جگہ کے اوپر کام کریں گے۔ چاہے وہ ایف بی آر کا معاملہ ہے وہ ایف بی آر دیکھ لے گا، جو ایف آئی اے کا معاملہ ہے اس کو ایف آئی اے دیکھ لے گا۔ اور جو نیب چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے جو یہ تنقید کرتے ہیں، تو اس میں پہلے قانون خاموش تھا، پریزیڈنٹ جو ہے وہ انیشیٹ کرتے ہیں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کو۔ اب اس میں ہم نے آئین سے ہی راستہ لیا، آئین میں لکھا ہوا ہے چاہے آپ نے بنانی ہو الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو، جہاں پر ڈیڈ لاک ہو تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو پارلیمان کو مضبوط کیا ہے، پارلیمان کو عزت اور رسپیکٹ دی ہے۔ یہی ہمیں کہتے تھے پارلیمان کو عزت دیں، پارلیمان کو عزت دیں، تو کیا پارلیمانی کمیٹی کو اس میں شامل کرنے سے کیا ان کو جو ہے وہ یہ باتیں بری لگ رہی ہیں؟ اور کیا ان کو جو اپوائنٹمنٹ کا سسٹم ہے، یہ تو کہتے تھے نیب کو بند کر دیں، جب تک مشاورت کا عمل جاری ہوگا جو موجودہ چیئرمین ہے وہ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹس نیب آرڈیننس کے ذریعے لائی گئی ہیں، یہ
ایک کمپریہنسو امینڈمنٹس ہیں جس سے ہمارا متمنہ نظر نیب کے نظام کو مزید فعال کرنا ہے، نیب کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے، جہاں جمہوریت ہوتی ہے، جہاں پر اختیار ہوتا ہے، وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے۔ اور جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی چینی سکینڈل کو این آر او دے دیا، آٹا سکینڈل کو این آر او دے دیا، تو بھئی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ویسے میں نے آپ سے نکمی اپوزیشن بھی کوئی نہیں دیکھی، آپ کو جو ہے وہ یہ سکینڈل تو بڑے نظر آتے ہیں، آپ کسی ایک سکینڈل کو لیں اور اٹھا کے کسی ادارے پہ چلے جائیں۔ وہ کالا تلسمی کوٹ کہاں ہے جو نواز شریف پہن کے میمو گیٹ کے اوپر گئے تھے؟ وہ لٹکا ہوگا رائیونڈ کی کسی الماری کے اندر، وہ نکالیں، شہباز شریف کو پہنائیں یا کسی کو بھی پہنا دیں، وہ کسٹم فٹ کوٹ ہے، سب کو پورا آ جائے گا، وہ پہنے اور چلے جائیں کسی عدالت میں جا کے چیلنج کریں۔ بہت ہی نکمے لوگ ہیں آپ، صرف آپ آ کر جو ہے وہ ایک ریہوٹک کو دہراتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ شوگر ملیں لگانے والا بھی شریف خاندان تھا، اس ملک کے اندر جو اکانومی کا بیڑا غرق کرنے والا وہ بھی شریف خاندان تھا۔ لہذا یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں۔ عمران خان وہ وزیر اعظم ہے جو وزیر اعظم بننے سے پہلے اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب دے کر آئے ہیں، 60 ڈاکومنٹس دے کر آئے ہیں۔ آپ کی طرح کوئی قطری خط کا مذاق ہم نے نہیں کیا، آپ کی طرح ہم نے کوئی جعلی ڈاکومنٹس کیلبری فونڈ کے تحت نہیں بنائے تھے، اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میری لندن میں کیا تو میری پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں اور میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں، اور چند سال بعد آپ کے بھائی آگے آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ یہ لندن کے فلیٹس ہمارے ہیں اور ان کی مالک جو ہیں وہ مریم صفدر ہیں۔ تو یہ ایک پوری جو ہے وہ جھوٹ کی داستان ہے جو ان کے ساتھ منسلک ہے، اور اپنا اینڈ کے اوپر بات وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے کریکٹر کے اوپر کرپشن کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ دھبا لگا ہوا ہے۔ لہذا ان لوگوں سے نیب قوانین کے حوالے سے بات کرنا اور اس میں کوئی اچھی چیز ان کی طرف سے تجویز سامنے آ جانا، اس کی مجھے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بعید جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس آرڈیننس نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنا ہے، پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ آپ پارلیمنٹ میں ان 34 شکوں کے علاوہ جو کہ این آر او تھی، جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کسی کو سزا ہو جائے تو 5 سال بعد وہ سزا ختم ہو جائے گی۔ ویسے میں آپ کی عقل کے اوپر داد دینا چاہتا ہوں، یہ جتنے رستو پی ایم ایل این کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں پاکستان کی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کرپشن کی ہو اس کو 5 سال بعد اس کی سزا ختم ہو جائے تو وہ ڈرائی کلین ہو جائے گا، وہ پھر کرپٹ نہیں رہے گا، اس کا کریکٹر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ان کا تو ارادہ ہے کہ سدا اس ملک کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کا راج رہے۔ ان کے راستے کی جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے، جس نے اس قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ کرپشن کے نظام کو اس کی جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ آج عمران خان پیچھے ہٹ جائیں، یہ لوگ آپ کو لڈیاں ڈالتے نظر آئیں گے اور یہ کہیں گے عمران خان سے اچھا وزیر اعظم ہی کوئی نہیں پاکستان کے اندر آیا۔ لیکن ہم پاکستان کی عوام سے جو کیا گیا وعدہ ہے، اس وعدے سے جو ہے وہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو مضبوط کرنا، اس پہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہوا ہے عوام سے، اور اس کو ہم مضبوط کریں گے۔ ملیکہ بخاری صاحبہ آپ کو اس کے قانونی پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ فاروق حبیب نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو بہترین طریقے سے ایک سیاسی آئینہ دکھایا ہے، میں پاکستان کا جو اب نیا نیب آرڈیننس ہے اس کی روشنی میں حقائق پر بات کرنے کی کوشش کروں گی، اور جو نیب کا مسودہ ہے اس کی قانونی شکوں پر جو اعتراضات اپوزیشن کے رہنماؤں نے ریز کیے ہیں اس کے اوپر جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ پہلے تو یہاں پر این آر او کی بہت بات ہوئی، اپوزیشن کے رہنماؤں نے این آر او کی بات کی۔ بات یہ ہے کہ جو ہمیشہ این آر او چاہتے ہیں وہ ہر چیز کو این آر او کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی اور ہم سمجھتے تھے کہ بہتر طریقے سے ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید قانون کا مطالعہ کر کے آئیں گے، قانون کو پڑھ کے آئیں گے، مسودے کو پڑھ کر آئیں گے، اور اس کے بعد جو بھی پریس کانفرنس کریں گے وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوگی۔ لیکن الحمدللہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے تنقید برائے تنقید کی روایت کو آگے بڑھایا۔ ان کی پریس کانفرنس ایک دفعہ پھر گمراہ کن تھی، حقائق پر مبنی نہیں تھی اور اصلیت سے بہت دور تھی۔ یہاں پر بات کی گئی
کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے آپ کو NRO دے رہی ہے. ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پبلک آفس ہولڈر کی جو ڈیفینیشن پاکستان کے نیب قانون میں موجود ہے اس کے اندر حکومت کے سارے وزراء شامل ہوتے ہیں. یہاں پر کوئی اپنے آپ کو NRO دینے کی کوشش نہیں کر رہا. جو نیب کی ججمنٹس آئی ہیں، جو اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس ہیں، ان کا مطالعہ کیا گیا اور جس قسم کی تنقید آ رہی تھی اور جس قسم کی ججمنٹس نیب کی بھی آ رہی تھی ٹرائل کورٹس کی، اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ٹیکس کے میٹرز ہیں ان کو نیب کے زمرے سے نکال دیا جائے، اس کا فارم چینج کر دیا جائے. صرف فارم چینج کیا ہے، ٹیکس کے میٹرز کو کمپلیٹ ایمنسٹی نہیں دے دی گئی، اس کو کمپلیٹلی الاؤ نہیں کر دیا کہ انسان کوئی قانون توڑے تو اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. انویسٹیگیشن ہوگی لیکن ایک ڈفرنٹ فورم کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ فاروق حبیب نے بتایا کہ دنیا بھر کے اندر کلیکٹو ڈیسیجن میکنگ کا قانون رائج ہے. کلیکٹو ڈیسیجن میکنگ کانسٹیٹیوشنل باڈیز کریں تو ان کو نیب کے زمرے کے اندر نہیں آنا چاہیے. پروسیجر لیپسز کی بات ہوئی، آپ تو بارہا گردان کرتے تھے کہ ہمیں چھوٹی بات کے اوپر پکڑ لیا. ہم نے تو ایک چھوٹا فیصلہ کیا تھا، جو تنقید آئی ہے اس کے اوپر ہم نے ایک مسودہ پیش کیا ہے. پروسیجر لیپسز کو نہیں آنا چاہیے. اگر پبلک آفس ہولڈر نے بددیانتی نہیں کی ہے، اس نے پیسے نہیں کمائے ہیں، اس نے کرپشن نہیں کی ہے، یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کا بارہا گردان ہو رہا تھا. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس میں نمایاں تھیں. تو ہم نے مطالعہ کر کر ایک مسودہ بنا لیا. آپ کے پاس اب یہ موقع ہے کہ پارلیمان کے اندر جامع طریقے سے، اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، جامع طریقے سے، بہتر طریقے سے حقیقی اپوزیشن کا رول ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ سے توقع ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو تنقید برائے تنقید کی عادت ہے. آپ نے الیکشن لاز کے اوپر تنقید کرنی ہے، شفاف نظام کی بات کرتے ہیں. اگر الیکشن لاز لے کر آتے ہیں تو تنقید برائے تنقید ہے. نیب کو ایک کالا قانون کہتے ہیں. آپ کے پاس 2/3 اکثریت تھی، آپ نے اس قانون کو تبدیل نہیں کیا. ہم نے ایک کوشش کی ہے لیکن پھر تنقید برائے تنقید آئی ہے. اس کے بعد مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم قانون کی بیسک شکیں نہیں سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. موازنہ کر لیتے پرانے قانون کا اور نئے قانون کا. پرانے قانون کے اندر بھی پریزیڈنٹ کے پاس استحقاق ہے اپوائنٹمنٹ کا، نئے قانون کے اندر بھی ہے. پرانے قانون کے اندر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشنز جج جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتا تھا. ہم نے صرف ایک نئے جج کا پیرامیٹر دے دیا، ایک نیا پول کریٹ کر دیا. ہم نے کہہ دیا کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج آئیں گے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج آئیں گے، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی ریٹائرڈ جج ہے، کوئی ریٹائرڈ اسپیشل کورٹ کا جج ہے، کوئی ریٹائرڈ سیشنز جج ہے، کوئی ریٹائرڈ ہائی کورٹ کا جج ہے، ہم اس کو بھی تعینات کریں گے. اور دونوں کے اندر، ایک کے اندر مشاورت پروونس کے چیف جسٹس سے ہوگی ہائی کورٹ کے، اور ایک کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت ہوگی. تو حکومت نے کیسے ڈاکہ ڈال دیا عدلیہ کے اوپر. ہم تو کینڈیڈیٹس کے پول کو وسیع کر رہے ہیں کیونکہ اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر زیادہ نیب کورٹس کو تشکیل دیں. ان کے احکامات ہیں، ہم ان کے احکامات کے اوپر ان کو قبول کر کر آگے بڑھا رہے ہیں. 30 نیب کورٹس تشکیل دے رہے ہیں پہلے فیز میں، اور اس کے بعد 90 عدالتیں اور قیام کریں گے. تو اس کے لیے کینڈیڈیٹس تو زیادہ چاہیے ہوں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ کوئی نئے لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے نا. تو کینڈیڈیٹس کے پول کو وسیع کیا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کی تنقید ہے جو صرف تنقید برائے تنقید ہے. اس کے بعد آپ نے بات کی کہ نیب چیئرمین کو ہم تا حیات رکھنا چاہتے ہیں. اس کے اندر بھی کوئی صداقت نہیں ہے. جو کرنٹ نیب چیئرمین ہیں ان کو ایکٹنگ چیئرمین کا عہدہ دیا گیا ہے کیونکہ ہم سسٹم کے اندر کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، سسٹم کے اندر تسلسل چاہتے ہیں. ایک ویکیوم اور لکونہ نہیں رہ سکتا. تو وہ تعینات ہیں اس وقت اس عہدے کے اوپر. مشاورت کا عمل اگر آگے بڑھے گا، اپوزیشن لیڈر اگر اپنے ضمیر کا تھوڑا مطالعہ کر کر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں اہل ہی نہیں ہوں مشاورت کے عمل کے لیے کیونکہ میرے اوپر بہت بڑا 7 ارب کا TTs کا کیس ہے، تو یہ پروسیس آسان ہو جائے گا. اگر آپ نے کرپشن کی ہے، آپ کے اوپر ڈاکیومنٹری ایویڈنس ڈیٹیلڈ ہے، پھر آپ اس مشاورت کے عمل میں اگر شامل نہ ہوں اور اس آدمی کو فائز کرنے کے عمل میں شامل نہ ہو جس نے آپ کے احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا ہے،
تو بہت جلد نئے نیب چیئرمین کی تعیناتی ہو جائے گی اور اس کینڈیڈیٹس کے پول کے اندر بہت سارے لوگ سامنے آئیں گے. صرف جو ایگزسٹنگ نیب چیئرمین ہے ان کا نام نہیں آئے گا. تو پھر آپ نے ایک دفعہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. آپ نے نان ایکسٹینڈیبل ٹینیور کی بات کی. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو اوریجنل نیب کا قانون تھا اس کے اندر نان ایکسٹینڈیبل کا ورڈ نہیں تھا, یہ لفظ شامل ہی نہیں تھا. یہ لفظ 2002 میں ایک امینڈمنٹ کے ذریعے آیا. بہت سارے ایسے قوانین ہیں پاکستان کے اندر جس کے اندر جو ٹینیور ہوتا ہے وہ ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے. اگر کسی کی اچھی پرفارمنس رہی ہو تو یہ ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کی اچھی پرفارمنس ہے, انہوں نے پاکستان کی عوام کے 550 ارب کسی چور سے واپس لیے ہیں, ان سے واپس لیے ہیں جو ضامن رہے ہوں پیسوں کے اور کرپشن کی ہو, تو کیا یہ غلط بات ہے؟ اس کے بعد آپ نے بات کی کہ ہم نے بیل کی رائٹ ٹرائل کورٹ کو دے دی ہے. مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قسم کی باتیں پریس کانفرنس میں ہو رہی تھی. کسی قانونی ماہر سے مشورہ ہی کر لیتے. مطلب بیل کی جو رائٹ ہم نے ٹرائل کورٹ کو دی ہے وہ اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ کی روشنی میں دی ہے, اور یہ تنقید بہت دیر سے سامنے آ رہی ہے. تو ہم نے تو مسئلے کو آسان کیا ہے, ہم نے تو آسانی پیدا کی ہے. اس سے پہلے آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو ملزم ہوتا تھا اس کو جانا پڑتا تھا بیل لینے کے لیے. آسانی پیدا کر دی آپ جیسے ملزموں کے لیے اور جو نیب کے انڈر چارجڈ ہیں ان کے لیے, بیکاز اعلیٰ عدالت نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ یہ ہونا چاہیے. تو اس پہ اوپر بھی آپ کو ایک تنقید کا آپ نے مظاہرہ کیا اور بے سود تھی, بیکاز آپ نے قانون نہ پڑھا تھا نہ آپ کو قانون سمجھ آ رہا تھا. اس کے بعد آخری بات آپ نے کی کہ قانون شہادت کو تبدیل کر دیا. اس کے اندر بھی کوئی منطق نہیں ہے, نہ کوئی سچائی ہے. قانون شہادت کو کیسے تبدیل کر دیا؟ ہم نے تو ایک ایویڈنس لینے کا نیا طریقہ کار بتایا ہے جو آسان ہے. اس سے پہلے اگر شہادت لینی ہوتی تھی نیب کورٹ کے اندر تو سال لگ جاتے تھے. تو ہم نے کہا کہ ویڈیو اور آڈیو ایویڈنس جو ہے اس کے ذریعے شہادت لی جائے گی ایز لائیو. وہ ریکارڈ ہوگی, اس کی ٹرانسکرپٹ بنے گی, اردو میں ہوگی یا انگلش میں ہوگی, تو اسی طرح وہ پروڈیوس ہوگی. اور قانون شہادت کے آرٹیکل 164 میں لکھا ہوا ہے کہ ماڈرن ڈیوائسز کو یوز کرنا چاہیے. اعلیٰ عدالت کی متعدد ججمنٹس ہیں جہاں پہ ماڈرن ڈیوائسز کو فروغ دیا جا رہا ہے. آپ کون سے دور میں رہ رہے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں سے سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ کون سے دور میں رہتے ہیں؟ 2021 میں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے اور سارے کورٹس کمپیوٹرائزڈ ہو گئے ہیں, آڈیو اور ویڈیو ایویڈنس کا نظام رائج ہو گیا ہے, ہم نیب کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر 2 سال شہادت کا سلسلہ جاری رکھیں, جو سلسلہ کچھ دنوں میں مکمل ہو سکتا ہے آڈیو اور ویڈیو ایویڈنس سے. اب آپ بتائیے اور کسی قانون دان سے پوچھ لیجئے کہ اس سے قانون شہادت کو ہم کیسے چینج کر رہے ہیں؟ ہم تو ایک نیا نظام رائج کر رہے ہیں. تو بس ختم کروں گی اس بات کے اوپر کہ ہم نے ایک جامع قانون بنایا ہے, ایک اٹیمپٹ کیا ہے ایک بہتر, شفاف اور زیادہ ایفیشنٹ نظام لانے کا. کیونکہ نیب ہماری حکومت کے اندر ایک بہت اہم ادارہ ہے, کیونکہ نیب نے ان لوگوں کا احتساب کرنا ہے جنہوں نے عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہوئے چوری کی ہے. آپ کے لیے چھوٹی بات ہوگی جو آپ کو NRO فروخ حبیب نے دکھایا, جو آپ نے ہم سے مانگا تھا جب آپ کو ایک قومی فریضہ ادا کرنا تھا فیٹف کے بلز میں ووٹ کرنے کے لیے, تب آپ نے ہم سے یہ NRO مانگا 40 شکوں کا. تو ہم ویسا نیب نہیں چاہتے جو ٹوتھ لیس ہو, ہم ایک بااختیار, بہتر, مضبوط نیب چاہتے ہیں جو احتساب کا عمل آگے بڑھائے, لیکن جو ملزم ہے اس کو وکٹمائز نہ کرے. اس قانون کے اندر ایک شک ڈالی گئی ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں وہ جو ملزم ہے اس کا جو رائٹس ہے, اس کے حقوق جو ہیں ان کو گارڈ کریں گے, ایک بہتر نظام لے کر آئیں گے. یہ کام آپ نے نہیں کیا لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے نظام عدل میں بہتری لانا چاہتے ہیں. اب آپ جائیے اور قانون کا بہتر طریقے سے مطالعہ کیجئے, کسی قانون دان سے بات کر لیجئے. آپ کی پارٹی میں کچھ قانون دان ہیں سینٹ کے اندر,
آپ کی پارٹی کے اندر کچھ بہتر قانون دان ہیں، ان سے بولیے گا اس مسودے کا مطالعہ کر لیں، آپ کو کچھ اچھی چیزیں بتا دیں، اس کے بعد پھر سوچ بوجھ کر دوبارہ ایک پریس کانفرنس کر لیے گا اور ہم شکوار پھر آپ کا جواب دے دیں گے۔ اس وقت تو جو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی منطق نہیں ہے، وہ کسی کوجنٹ آرگیومنٹ کے اوپر بیس نہیں ہے، گمراہ کن ہے، تنقید برائے تنقید ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آگے اس کے اوپر آپ سے پارلیمان میں بھی بات کر سکتے ہیں، اگر آپ بہتر امینڈمنٹس پرپوز کریں تو ہم اس کے اوپر غور بھی کر سکتے ہیں اور آپ سے مشاورت کا عمل پارلیمان میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اور پارلیمانی سیکریٹری ملیکہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ہر چیز کو NRO کے زاویے سے دیکھتے ہیں، سابق وزیراعظم قانون کی بنیادی شقیں تک نہیں سمجھتے تھے۔ حکومت پہلے فیز میں 30 نیب عدالتیں تشکیل دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملیکہ بخاری کا کہنا تھا کہ نیب چیئرمین کو تاحیات چیئرمین رکھنے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں کہ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اور پارلیمانی سیکریٹری ملیکہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ہر چیز کو NRO کے زاویے سے دیکھتے ہیں، سابق وزیراعظم قانون کی بنیادی شقیں تک نہیں سمجھتے تھے۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہیں وہ کس منہ سے ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی کرپشن پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس وقت آپ براہ راست مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی اور جتنی کانسٹیٹیوشنل باڈیز کا اس کے اندر ذکر ہے وہ کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کرتی ہیں، تو کیا آپ پوری کابینہ کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے؟ اگر کسی انڈیویجول ممبر کے خلاف شواہد ہیں تو ان کے خلاف تو نیب میں ریفرنس دائر ہو سکتی ہے، لیکن جو اہم بڑے کیسز ہیں، جو چھوٹے پروسیجرل لیپسز ہیں، اس کے لیے نیب کو استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیکسیشن کا ایشو ہے، اس کے لیے نیب کو کیوں استعمال ہونا چاہیے؟ اس کا ایک فورم ہے، ایک دوسرا فورم ہے، اور پھر اداروں کو مضبوط بھی کرنے کی کوشش کریں گے نا، اور یہی ہماری حکمت عملی ہے کہ نیب ایز اے ادارہ مضبوط ہو، لیکن جو دوسرے انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں ان کو بھی مضبوط کیا جائے کیونکہ وہ بھی اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکیں۔ تو کسی کو NRO نہیں دیا جائے کیونکہ ہماری تو حکمت عملی نہیں ہے۔ انفیکٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، عمران خان کی حکومت میں سب قانون کے سامنے تابع ہیں، ہر وزیر قانون کے سامنے تابع ہے، ہر ممبران پارلیمنٹ قانون کے سامنے تابع ہے، ہر کسی کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے، ہر جو ایجنسی کا ممبر ہے کسی کو بھی بلا کر ایویڈنس کے اوپر بات کر سکتا ہے۔ انکوائری کس نے، اس قانون نے کسی ایسی چیز کے اوپر قدغن نہیں لگائی، کوئی ایسی غیر آئینی شک نہیں ڈالی جس سے کمپلیٹلی راستہ بند ہو جاتا ہے۔ پبلک آفس ہولڈرز کا جو کانسیپٹ ہے وہ قانون میں رائج ہے اور ہم سب پبلک آفس ہولڈرز کے زمرے میں آتے ہیں، تو اگر ایسی کوئی چیز ہے، کوئی شواہد ہیں تو ضرور سامنے آئیں اور باقی ادارے اپنا کام کریں، اور جو بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کو نیب دیکھے۔ ڈے ٹو ڈے چیزوں کے اندر، پروسیجر لیپسز کے اندر جہاں پر کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر کی بددیانتی نہیں ہے یا اس کے اوپر کوئی پیسے لینے کے شواہد سامنے نہیں آتے، ہماری دانش میں اس کو نیب کے زمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ابھی یہ آرڈیننس ہے، پارلیمان میں جائے گا، اگر ان کے پاس، پہلے تو یہ خود یہ بات کرتے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی بہتر آپشن ہے تو ہمیں بتا دیں، اور اس کو ہم سامنے اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں، اور پھر جو آرڈیننس ہوتی ہے اس کے اندر ترمیم ہو سکتی ہے پارلیمان میں۔ فواد چودھری صاحب نے وضاحت کی ہے کہ ہم اس آرڈیننس کو لے کریں گے پارلیمنٹ کے اندر ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ، تو اس وقت آپ کے پاس اگر کوئی بہتر امینڈمنٹ ہے تو بتا دیجئے، لیکن NRO والی بات تو آئی تھنک بالکل بے سود ہے۔ فاروق ملک صاحب بول ٹی وی سے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے جب بھی کوئی آرڈیننس یا قانون بنتا ہے تو اس ڈیٹ سے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اور پارلیمانی سیکریٹری ملیکہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ہر چیز کو NRO کے زاویے سے دیکھتے ہیں، سابق وزیراعظم قانون کی بنیادی شقیں تک نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پہلے فیز میں 30 نیب عدالتیں تشکیل دے رہی ہے اور نیب چیئرمین کو تاحیات چیئرمین رکھنے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا کہنا تھا